بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی احکم بکتابہ اصول الشریعۃ الغراء۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مضبوط کیا اپنی کتاب کے ساتھ روشن شریعت کے اصولوں کو، ورفع بخطابہ فروع الحنیفیۃ السمحۃ البیضاء، اور بلند کیا اپنے خطاب کے ساتھ سفید آسان ملت حنیفیہ کے فروع کو، حتی اضحت کلمتہ الباقیۃ راسخۃ الاساس، حتیٰ کہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کا کلمہ باقی رہنے والا، مضبوط بنیاد والا، راسخۃ الاساس شامخۃ البناء، مضبوط بنیاد والا، بلند عمارت والا، کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، مثل اس پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہو اور اس کی شاخ آسمان میں ہے۔ اوقد من مشکاة السنة لاقتباس انوارها سراجا وہاجا، روشن کیا اللہ تعالیٰ نے سنت کے طاقچے سے سنت کے انوارات کو حاصل کرنے کے لیے روشن چراغ۔ وأوضح لإجماع الآراء على افتقاء آثارها قياسا ومنهاجا، اور واضح کیا اللہ تعالیٰ نے سنت کے آثار کی اتباع پر آراء کو جمع کرنے کے لیے قیاس اور راستے کو، حتی صادفت بحار العلوم والہدى تتلاطم امواجا ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، حتیٰ کہ تو نے پایا علوم و ہدایت کے سمندروں کو ٹھاٹھیں مارتے ہوئے موج در موج، اور تو نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ احکم بکتابہ میں احکم یہ باب افعال سے ہے بمعنی مضبوط کرنا۔ اصول الشریعہ میں اصول اصل کی جمع ہے جس کا معنی ہے وہ چیز جس پر اس کے غیر کی بنیاد رکھی جائے۔ الشریعت شریعت، دین اور ملت میں اتحاد ذاتی اور تغیر اعتباری ہے، اس اعتبار سے کہ جو احکام اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مشروع کیے ان کو ظاہر کر دیا تو یہ شریعت ہے، اور اس اعتبار سے کہ ان احکام پر عمل پیرا ہونے پر بدلہ دیا جائے گا یہ دین ہے، اور اس اعتبار سے شارع نے ان کو لکھوا دیا یہ ملت ہے۔ الغراء یہ اغر کی تانیث ہے۔ غرہ اصل میں گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی کو کہتے ہیں جو مقدار میں 1 درہم سے کچھ زائد ہوتی ہے، پھر بعد میں اس کا استعمال واضح اور مشہور چیز پر ہونے لگا۔ بخطابہ خطاب کا معنی ہے کہ کلام کو غیر کی طرف متوجہ کرنا اس کو سمجھانے کے لیے، پھر اس کو نقل کیا گیا اور اس سے مراد وہ کلام ہو گیا جس کے ذریعے کسی کو مخاطب کیا جائے۔ الحنیفیہ حنیفیہ یہ حنف سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے میل ہونا، اور بعد میں یہ دوسرے معنی کے ساتھ خاص ہو گیا، یعنی باطل سے حق کی طرف میل ہونا۔ پس حنیفیہ سے مراد وہ دین اور ملت ہے جو خلل اور باطل سے حق اور اعتدال کی طرف میل ہے، یعنی دین اسلام۔ السمحہ کا معنی ہے آسان، بیضاء یہ ابیض کی مؤنث ہے۔ دین اسلام کو بیضاء کے ساتھ اس لیے موصوف کیا کہ اسلام انتہائی واضح ہے۔ اصول الشریعہ سے مراد اعتقادات ہیں اور فروع سے مراد اعمال ہیں۔
خطاب یعنی قرآن مجید کے ساتھ فروع کے رفع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ ان کو ظاہر کر دیا اور کتاب کے ساتھ اصول شریعت یعنی اعتقادات کو مضبوط کیا۔ وہ اس طرح کے بعض اعتقادات کتاب اللہ سے منقول ہیں اور بعض ایسے ہیں جو اگرچہ عقل سے ثابت ہیں لیکن ان کی توثیق کتاب اللہ سے ہے۔ اضحت یہ اضحیٰ سے ہے بمعنی ظاہر ہونا، اور یہ یہاں صارت کے معنی میں ہے۔ کلمتہ الثابتہ اس سے مراد یا تو شریعت ہے یا پھر کلمہ توحید ہے۔ یہاں پر دو استعارے ہیں، استعارہ بالکنایہ اور استعارہ تخیلیہ۔ استعارہ بالکنایہ وہ استعارہ ہوتا ہے جس میں دل ہی دل میں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے اور فقط مشبہ ذکر کیا جائے، اور استعارہ تخیلیہ یہ ہے کہ مشبہ بہ کے لوازم میں سے کسی لازم کو ذکر کرنا۔ مصنف نے کلمہ توحید کو یہاں مضبوط محل کے ساتھ تشبیہ دی تو محل مشبہ بہ ہوا اور کلمہ توحید مشبہ ہوا، اور مصنف نے کلمہ ثابتہ یعنی کلمہ توحید کو ذکر کیا تو یہ استعارہ بالکنایہ ہوا، اور محل کے لوازم میں سے یہ ہے کہ اس کی بنیاد مضبوط اور عمارت بلند ہو، تو راسخۃ الاساس اور شامخۃ البناء یہ استعارہ تخیلیہ ہوا۔ اوقد من مشکات السنہ میں اوقد یہ ایقاد سے ہے جس کا معنی ہے آگ جلانا، لیکن یہاں مراد ظاہر کرنا ہے۔ مشکات طاقچے کو کہتے ہیں جو دیوار میں ہوتا ہے اور آر پار نہیں ہوتا۔ یہاں مشکات سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک ہے۔ سنت کے لغوی معنی ہے طریقہ، اور اصطلاح میں سنت اس قول، فعل یا تقریر کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئی ہو۔ تقریر کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی کام کرتے دیکھا اور سکوت اختیار فرمایا تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ کام مشروع ہے، ممنوع نہیں، کیونکہ اگر ممنوع ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہ رہتے۔ اس کو تقریر کہتے ہیں۔ انوارہا کی ضمیر کا مرجع کلمتہ الباقیہ ہے۔ سراج چراغ کو کہتے ہیں، یہاں مراد سنت کے الفاظ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنت کے الفاظ کو ظاہر کیا تاکہ کلمہ توحید کے انوار حاصل کیے جا سکیں۔ اوضح اجماع کا لغوی معنی ہے اتفاق، اور اصطلاح میں اجماع کی تعریف یہ ہے کہ ہر زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے مجتہدین کا کسی حکم شرعی پر اتفاق کر لینا، اور افتقاء کا معنی ہے اتباع۔ قیاس لغت میں کہتے ہیں کہ ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ اندازہ کرنا، اور اصطلاح میں قیاس کہتے ہیں کہ فرع کا حکم کی علت میں اصل کے مساوی ہونا۔ منہاج کا معنی ہے واضح راستہ، تو عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا قیاس کے راستے کو تاکہ لوگ اپنی آراء کو حضور علیہ السلام کی سنت کی اتباع پر جمع کر لیں۔ حتیٰ صادفت یہاں پر مصنف نے علوم ہدایت کو سمندروں کے ساتھ تشبیہ دی، تو بحار کی علوم ہدایت کی طرف اضافت المشبہ بہ الی المشبہ کے قبیل سے ہے۔
اور موجیں مارنا یہ مشبہ بھی یعنی بحار کے مناسبات میں سے ہے، لہذا تتلاطم امواجن کا ذکر جو ہے یہ استعارہ ترشیحیہ ہوا۔ ورأیت الناس میں کہ جب لوگوں کے لیے اسلام کا راستہ واضح ہو گیا تو ان کے لیے اسلام قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا، وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔